بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مقبوضہ وادی میں تشدد کی بڑھتی ہوئی لہر سے 2 انڈین اہلکاروں سمیت مزید 6 افراد مارے گئے۔ روس نے امریکی بحری جہاز کو سمندری حدود میں داخل ہونے سے روک دیا۔ انڈونیشیا میں دریا کی صفائی مہم کے دوران 11 بچے ڈوب کر جان سے گئے۔ طالبان جلد لڑکیوں کی تعلیم کے لیے منصوبے کا اعلان کریں گے۔ اقوام متحدہ۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، عمران خان 5 سال پورے کریں گے۔ شیخ رشید احمد۔ بنگلہ دیش میں مذہبی کشیدگی، تازہ جھڑپوں میں 2 ہندو ہلاک۔ بہترین ملازمت کا انتظار مت کیجیے، کچھ چیزیں جو انسان کو کامیاب بناتی ہیں۔ جسم کی 50% چربی تو اسی سے کم ہو جاتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مقبوضہ وادی میں حکومتی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں مزید 6 افراد مارے گئے۔ تشدد کی تازہ لہر میں گزشتہ 2 ہفتوں میں 9 عام شہریوں سمیت 28 افراد مارے جا چکے ہیں۔ انڈین آرمی کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کنٹرول لائن کے قریب جھڑپ میں 2 فوجی ہلاک ہوئے ہیں جو عسکریت پسندوں کو تلاش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے 3 ہندوؤں اور 1 سکھ خاتون سمیت 7 افراد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ ایک پولیس آفیسر نے بتایا کہ مذہبی اور عسکریت پسند گروہوں کے ساتھ تعلق کے شعبے میں 1000 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دوستو، 1947 کے بعد مقبوضہ وادی پاکستان اور انڈیا کے درمیان تقسیم ہو گیا تھا اور 1990 سے لے کر ہزاروں افراد شہید اور ہلاک ہو چکے ہیں۔ میر وائز عمر فاروق نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انڈین فورسز کے ظلم کی وجہ سے بہت سے نوجوان زیر زمین چلے گئے ہیں۔ گزشتہ روز عسکریت پسندوں نے انڈین آرمی کے 1 آفیسر اور 1 اہلکار کو ہلاک کر دیا تھا جب جنگل میں انڈین آرمی ان کا پیچھا کر رہی تھی، تو فائٹنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ امریکی بحری جہاز کو روسی سمندری حدود میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ بحری جہاز کی جانب سے جاپان کے سمندر میں روس کی قومی سرحد کی خلاف ورزی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ روسی وزارت دفاع نے بتایا کہ ایک روسی فوجی جہاز نے امریکی بحری بیڑے کے سمندری حدود کی مبینہ خلاف ورزی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ روسی وزارت دفاع نے امریکی سفارتکار کو طلب کر کے امریکی بیڑے کی جانب سے سمندری حدود کی خلاف ورزی کے واقعے کی مذمت کی۔ روسی بحری جہاز کے عملے ایڈمرل ٹرائبرس نے امریکی بیڑے کے حکام کو خبردار کیا کہ اس طرح کی حرکتیں مناسب نہیں۔ سمندری حدود کی خلاف ورزی کی ناکام کوشش پر روس نے امریکہ پر برہمی کا اظہار کیا۔ وارننگ ملنے کے بعد امریکی بیڑا ممنوعہ علاقے کو چھوڑنے کے لیے اپنا راستہ تبدیل کرنے کی بجائے سطح سے رنگین جھنڈے بلند کیے، جس کا مطلب ہے کہ راستے اور رفتار کو تبدیل کرنا ناممکن ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرے جاوا کے ایک دریا کی صفائی مہم کے دوران اسکول کے 13 سے 15 سال کے 11 بچے کشتی سے گرنے کی وجہ سے ڈوب کر اپنی جان سے چلے گئے۔ انڈونیشیا کے جزیرے جاوا میں اسلامک ہائی اسکول کے 150 طلبہ ایک دریا کی صفائی مہم کے سلسلے میں گئے تھے۔ صفائی کے دوران 21 طلبہ کشتی سے دریا میں گر گئے، جن میں سے 10 بچوں کو زندہ نکال لیا گیا، تاہم 11 بچے پھیپھڑوں میں زیادہ پانی بھر جانے کے باعث جان کی بازی ہار گئے۔ ڈوبنے والے بچے کشتی میں ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے بیٹھے تھے اور ایک بچے کے گرنے سے باقی بچے بھی ایک کے بعد ایک دریا میں گرتے چلے گئے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دریا میں نہ تو طغیانی اور نہ ہی بارش ہوئی تھی، اس لیے پرسکون دریا میں بچوں کا بہہ جانا بدقسمتی کے سوا کچھ نہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ طالبان لڑکیوں کو اسکول بھیجنے کے لیے جلد اپنے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ 4 ہفتے پہلے لڑکوں کو اسکول جانے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن لڑکیوں کو اسکول جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ وزیر تعلیم نے ہمیں بتایا کہ لاہے عمل ترتیب دے رہے ہیں، جس کا جلد اعلان کیا جائے گا، جس کے بعد لڑکیاں بھی اسکول جا سکیں گی۔
کئی ہفتوں سے طالبان کہہ رہے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہوا وہ لڑکیوں کو سکول بھیجیں گے۔ لڑکیوں کو سکول جانے اور خواتین کو کام کرنے سے روکنے پر طالبان کو بین الاقوامی سطح پر تنقید کا سامنا ہے۔ طالبان نے پرائمری سکول کی بچیوں کو سکول جانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ طالبان نے کہا تھا کہ یہ سب اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک لڑکیوں کی سیکیورٹی اور انہیں لڑکوں سے علیحدہ رہ کر تعلیم کا انتظام نہیں ہو جاتا، جس کے لیے وقت درکار ہے۔ اقوام متحدہ نے طالبان سے اپیل کی ہے کہ اس حوالے سے زیادہ انتظار نہ کیا جائے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، وزیر اعظم عمران خان کہیں نہیں جا رہے، وہ 5 سال پورے کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے، لیکن ہم حالات کا خندہ پیشانی سے سامنا کر رہے ہیں۔ افغانستان کے حالات کے باعث پاکستان میں ڈالرز کی قدر میں اضافہ ہوا اور ساری دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھیں، جس سے پاکستان بھی متاثر ہوا۔ بڑی کوشش ہے کہ مہنگائی پر قابو پایا جائے گا۔ شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ جوڈو کراٹے کر کے اپوزیشن اپنی سیاسی قبر کھو دے گی۔ اپوزیشن والے پچھلے دسمبر سے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان گئے، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، عمران خان کہیں نہیں جا رہے، حکومت کو 3.25 سال ہو گئے اور 5 سال پورے کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان خوش قسمت ہیں جن کو نالائق، نااہل اور نکمی اپوزیشن ملی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ادارے کے سربراہ کا نام لینا مریم نواز کی کم عقلی، کم ظرفی ہے۔ پاک آرمی کو چوک چوراہوں پہ ڈسکس نہیں کرتے۔ نواز شریف پلان کر کے لندن گئے اور جس طرح لندن گئے انہیں خون کے آنسو رونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خون کے نہیں مگر مچ کے آنسو رو رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تازہ مذہبی جھڑپوں میں 2 ہندو شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ جھڑپوں میں اب تک 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ قرآن کی مبینہ بے حرمتی کے خلاف احتجاجی مظاہرے بدھ سے شروع ہوئے تھے۔ بنگلہ دیش میں ہندو برادری آبادی کا تقریباً 10% ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حالیہ تشدد کا واقعہ جنوبی علاقے بیگم گنج میں پیش آیا، جب سینکڑوں مسلمانوں نے درگاہ پوجا کے آخری دن جمعے کی نماز کے بعد جلوس نکالا۔ مقامی پولیس اسٹیشن کے سربراہ شاہ عمران نے بتایا کہ 200 سے زیادہ احتجاجی مظاہرین نے ایک مندر پر اس وقت چڑھائی کر دی جب ہندوؤں کے افراد 10 دن کے تہوار کے آخری رسومات کی ادائیگی کی تیاری کر رہے تھے، جہاں مندر کمیٹی کے ایک ایگزیکٹو رکن کو مار دیا گیا۔ مندر کے ساتھ ایک تالاب کے قریب ایک اور ہندو شخص کی بھی باڈی ملی۔ اس ہفتے دوستوں، قرآن کی مبینہ بے حرمتی کا واقعہ سامنے آنے کے بعد 2 درجن سے زیادہ اضلاع میں ہندو مخالف تشدد پھیلا ہوا ہے۔ ہندوؤں کے ایک رہنما گوبند چندر کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں کم از کم 150 ہندو زخمی ہوئے ہیں اور کم از کم 80 مندروں پر حملہ ہوا ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ بد امنی پر قابو پانے کے لیے فوجی دستے سمیت اضافی سیکیورٹی تعینات کر دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے جمعے رات کو ہندوؤں سے ملاقات کی اور ان سے سخت کارروائی کا وعدہ بھی کیا۔ ایک چیز دوستو ایسی ہے جو دنیا بھر کے کامیاب اور امیر لوگوں میں عام ہے، وہ یہ کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ اپنی کامیابی کو آگے بڑھانا اور اپنی دولت میں اضافہ کرنا جانتے ہیں۔ کامیاب افراد کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد بھی محنت کرنا نہیں چھوڑتے اور وہ پہلے سے زیادہ جدوجہد سے کام کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے مقام کو مزید مضبوط بنا سکیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کامیاب اور امیر ترین افراد میں ضرور پائی جاتی ہیں، اور آپ یہ چیزیں اپنے اندر بھی پیدا کر سکتے ہیں اور ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ مثلا دنیا بھر میں پڑھے لکھے نوجوان ایک بڑی اکثریت ایک طویل وقت تک اپنی مرضی کی ملازمت ملنے کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے اور اپنا وقت برباد کرتی رہتی ہے جس کا انہیں احساس تک نہیں ہوتا، لیکن کامیاب افراد اپنے وقت کی اہمیت کو جانتے ہیں، اس لیے وہ کسی چیز کے انتظار میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ بہترین ملازمت کا انتظار نہ کریں بلکہ اپنے وقت کو کچھ نیا سیکھنے میں صرف کر دیں، اس سے آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا
اور جو آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے میں مدد دے گا۔ اگر آپ زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح خطرہ مول لیے جاتے ہیں، اور صرف خطرہ ہی مول نہیں لینا بلکہ اس کی اہمیت اور نوعیت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ نقصان کا اندازہ لگاتے ہوئے خطرات مول لیں۔ صرف آمدنی کے لیے کام کرنا کافی نہیں۔ امریکی ارب پتی وارن بفٹ نے ایک بار کہا تھا کہ پیشہ ور افراد کو کوئی ایسا کام کرنے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جس میں وہ اپنی رقم کی پرواہ کیے بغیر اس کام میں خوش رہ سکے۔ دنیا بھر کے کامیاب لوگ پیسوں سے زیادہ اپنے شوق کو ترجیح دینا جانتے ہیں، کیونکہ جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو آپ کو کرنا پسند ہو تو آپ اس کام میں کبھی دلچسپی نہیں کھوئیں گے اور ہمیشہ محنت اور بہتر کام کرنے لیے ترغیب پائیں گے۔ محض پیسہ بچا کر اس دنیا میں کوئی بھی امیر نہیں ہو سکتا۔ اپنی دولت میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیسہ محفوظ کرنے کی بجائے یہ دیکھیں کہ آپ کو اس پیسے سے سرمایہ کاری کہاں کرنی ہے۔ سرمایہ کاری کے سلسلے میں بہترین حکمت عملی آپ کو ترقی دلا سکتی ہے، اور آپ اس سلسلے میں سرمایہ کاری کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں۔ مطالعہ کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ زندگی میں کامیابی کے لیے آپ کو تیز دماغ کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ آپ کو مطالعہ کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اسپیس ایکس کے سی ای او ایلن مسک دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک ہے، جو روزانہ تقریباً 500 صفحات کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسکول لائف کے دوران روزانہ 10 گھنٹے پڑھتے تھے۔ گرم پانی جسم کے لیے ایک ایسی نعمت ہے جس کی نہ تو کوئی قیمت ہے اور نہ ہی کوئی ذائقہ، لیکن جسم کے لیے اس میں چھپا ہے فائدہ ہی فائدہ۔ اس کی افادیت اتنی زیادہ ہے کہ انسان کبھی ٹھنڈے پانی کو ہاتھ بھی نہ لگائے، کیونکہ گرم پانی آپ کے جسم کے ایک ایک حصے کو اندر سے دھو ڈالتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے گرم پانی پینے سے وزن میں تیزی سے کمی آتی ہے۔ وہ لوگ جو چربی گھٹانے کے لیے مختلف ڈائٹ کا سہارا لیتے ہیں، وہ اگر اپنی ڈائٹ میں گرم پانی، نہار منہ اور دن بھر میں نیم گرم پانی کو شامل کر لیں تو ان کی چربی 50% تو صرف اسی سے کم ہو جائے گی۔ جن کو ہر وقت قبض رہتا ہے وہ گرم پانی کی مدد سے چند گھنٹوں میں اس کو ختم کر سکتا ہے، اور اس کو باقاعدہ روٹین میں شامل کرنے سے پھر یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ وہ لوگ جن کے چہرے کی جلد ڈھلنے لگتی ہے اور ان کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے ہی وہ اگر گرم پانی کو اپنی غذا کا حصہ بنا لیں تو وقت سے پہلے بوڑھا ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ چہرے پر بار بار نکلنے والے دانے اس لیے بھی پیدا ہوتے ہیں جب جسم میں تیل کی مقدار بڑھتی ہے۔ ایسے میں سب سے آسان علاج گرم پانی کا استعمال ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔